صاحب اگر کسی سے زنا ہو جائے اور بعد میں اسی لڑکی سے نکاح کر لیں تو جائز ہے یا جی جائز ہے، لیکن زنا بہت بڑا جرم ہے، بہت پھیل رہا ہے معاشرے میں، بہت پھیل رہا ہے۔ اور یہ دیکھو زنا مردوں سے نہیں پھیلتا، عورتوں سے پھیلتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ زنا مردوں سے نہیں پھیلتا، زنا کس سے پھیلتا ہے؟ عورت سے۔ مردوں کی ہمیشہ سے نیچر رہی ہے عورت کی طرف مائل ہونا، بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے، وہ مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں ہے۔ لیکن جب عورت میں حیا ختم ہو جائے نا، بے پردہ ہو گئی، مردوں سے گپ شپ لگانا، اس کو جو جس کے کہتے ہیں نا بہت بولڈ ہو گئی ہیں، وہ ان میں ایک جھجک ہی ختم ہو گئی۔ جو ایک مرد سے عورت میں حجاب اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے، جب یہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تو اب جب عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے نا، تو عورت خود اس کو رکاوٹ نہ ڈالے تو پھر بچنا، پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پاتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ قرآن نے یہ تو بیان کیا ہے بڑے اہتمام سے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی، مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں گئے۔ یہ بہت بڑا کمال تھا نا پیغمبر کا۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو لیکن اس کی مثالیں کہ مرد دعوت دے رہا ہو اور عورت بھاگ جائے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا۔ کمال جب سمجھا جاتا ہے جب خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے اور مرد اس دعوت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے، کیونکہ مرد کی طبیعت مائل ہوگی، چاہے وہ میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو، وہ مائل ہوگا اس کی طرف۔ لیکن ایسا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو دعوت دے رہا ہو، عورت بھاگ جائے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہو، یار کیا نیک عورت ہے، ایک مرد آیا تھا اس کو دعوت دے رہا تھا اور یہ بھاگ گئی۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو اس کی نیچر ہے، وہ اتنی جلدی مرد کی طرف مائل بولے نا۔ قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرد نے عورت کو دعوت دی اور وہ عورت بچ نکلی تو قرآن نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا۔ بھائی یہ تو نارمل ہے، یہ تو ہوتا ہے، اتنا آسان ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوا اور عورت بھی مائل ہو جائے، پھر تو زنا اتنا پھیل جائے، کیونکہ مردوں کو تو ہر دوسرے بازاروں میں جاتے ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا، ہر دوسری عورت، تو کیا وہ کیوں اس سے رابطہ نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرائے گی، وہ نہیں کرائے گی لفٹ، اس کو گھیرنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن مرد کے لیے عورت کو پٹانا بہت آسان ہے۔ کوئی بھی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو دعوت دے گی نا، 100 کو دعوت دے گی، ایک شاید بچ جائے، 99 اس کی طرف رسپانس کریں گے وہ۔ لیکن ایک مرد اگر 100 عورتوں کو دعوت دے تو شاید ایک رپلائی کرے، 99 بھاگ جائیں۔ سمجھتے ہو؟ لیکن جس معاشرے میں یہ الٹا ہو جائے نا، بس وہ معاشرہ تباہ اور برباد، کیونکہ عورت جو مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی وہ حیا اور شرم کی بیس پہ نہیں آنے دیتی۔ یہ عورت کی نیچر ہے، وہ مرد پر کی طرف بہت جلدی مائل نہیں ہوتی۔ مرد میں اتنی اٹریکشن اللہ نے نہیں رکھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عورت میں اٹریکشن ہے، دیکھتے ہی آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے نا۔ لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے، انٹی گزری، یار نظر کیسے جھکائیں، یار کیا بات کر رہے ہو مفتی صاحب، کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں نا۔ لیکن انٹی کے لیے نظر جھکانا بہت، وہ اٹھاتی نہیں ہے نظریں عام طور پہ، وہ کہتی کیا ہے اس میں۔ تو اللہ نے مرد کو جو جمال دیا ہے نا، اس کو روب کے پردے ڈال دیے، مردانہ وجاہت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے اس میں فوری اٹریکشن نہیں ہوتی۔ عورت جب مائل ہوتی ہے جب اس کو دیکھ دیکھ کے باتیں کر کے لٹو ہو جائے اس کے اوپر، پھر وہ پاگل ہو جائے گی۔ نارملی وہ پاگل نہیں ہوتی، سمجھتے ہو؟ لیکن جب حیا ختم کر دیا آپ نے، مردوں سے میل جول کی اس کو اجازت دے دی آپ نے، تو پھر اس کو کسی مرد کو سمجھنے میں بہت ٹائم مل جاتا ہے، اس کو پڑھنے میں، اس کو نا، اس کی صلاحیتیں اس کے سامنے آنے کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت، تو وہ رہ کے پھر وہ اینالائز کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے، بھائی یہ آدمی مکھنچو ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی لگائی جائے، یہ بہت، اب آہستہ آہستہ اس میں حیا کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ جب حیا ختم ہو گئی نا تو پھر وہ اس کا پھر آپ جو میرے پاس واقعات ہیں نا، میں نہیں سناتا ممبر سے، اور صحیح کرتا ہوں کہ نہیں سناتا، لیکن میں اگر سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ، آپ کے سر کے بال ختم ہو جائیں۔ آپ بہت شوق ہے آج مرد کو کہ میری بیوی جاب کرے،
میں یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ جن کی بیویاں جاب کر رہی ہیں خام خواہ میں وہ بدگمان نہ ہو جائیں ان سے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیگم بھی ایسی ہو. تو ظاہر ہے سب کی بیگمیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں, آپ کو شوق ہے لڑکی جاب کرے تو کرو شادی ایسی لڑکی سے. اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ خون کے آنسو روگے. آپ اگر آپ میں غیرت ہے, یا تو آپ غیرت ختم کر دو, یار جاب کر رہی ہے جائے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی, میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا, ہمارے یہ کوئی دکیا نوس, ہمارا دماغ ہی نہیں ہے نا. یہ گھٹیا سوچ کے وہ لڑکی نے اس سے بات, میری بیگم نے اس سے بات کر لی تو میں نے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے, لبرل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے, یہ اصل تو ہے ترقی کرنی چاہیے ہمیں. اصل کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں نام لیے بغیر اور اشارہ دیے بغیر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, بتا دوں تھوڑا سا تو بتاؤں نا. دیکھو برائی کو پھیلانا بھی برائی پھیلتی ہے, لیکن کچھ تو ٹچ دوں نا پتا چلے ہو کیا رہا ہے. نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہے, نہ ہماری سیاسی دینی تنظیموں کو ان ٹاپک پر ایشو کوئی وہ آواز اٹھاتی ہے کہ اسمبلی سے قانون سازی ہو کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہو, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بس سیاست ہے, جہاں ووٹ ملے گا وہ بات قوم کے سامنے کی جائے گی بس. سمجھ رہے ہو؟ ابھی ہو یہ رہا ہے معاشرے میں چند, یعنی میں بہت ہی مبہم کر کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ یہ فیوچر ہمارا سب کا تقریباً ایسا ہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھتے ہو؟ با پردہ لڑکیاں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, جاب کی اجازت دی ان کو, آپ جائیں جاب کریں, وہاں ٹاکرا ہو گیا کسی سے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ویڈیوز بن رہی ہیں فحش ویڈیوز, شوہر موبائل میں پکڑ رہا ہے اپنی بیگم کی کسی مردوں کے ساتھ, پھر وہ طلاق دیتا ہے تو عدالت اس کے ذمے خرچہ ڈال دیتی ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ مجھ سے لوگ پوچھنے کے لیے یہ نہیں آتے کہ طلاق, مجھ سے لوگ اس کو گولی مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. اس کو جو میں نہیں لوگوں کو مشورہ دیتا گولی مارنے کا, بندے کا دماغ یہاں جا رہا ہوتا ہے, اتنا عذاب دیتی ہے عورت اس کو, مرد کو, کیونکہ قانون مکمل عورت کو سپورٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو؟ جج کبھی نہیں کہے گا کہ تیری بیوی کسی عیسائی سے زنا کر رہی ہے, ہندو سے زنا کر رہی ہے, بچے ناجائز پیدا کر رہی ہے, لہٰذا تجھے طلاق دینے کا حق ہے, ہم تیرے اوپر عدت کا خرچہ نہیں ڈالیں گے, بچے تیری کسٹڈی میں رہیں گے. جج یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا. آپ کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں, آپ کی اللہ نہ کرے زوجہ جو مرضی کرتی رہے, عدالت آپ کی بیٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دے گی, اسی زانی کی کسٹڈی میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسے حالات نہ ہوں, لیکن ہمارے ملک کا قانون, ہماری عدالتیں, ہمارے لبرل لوگ اور ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا, ہماری مذہبی جماعتیں بھی گونگی ہیں اس بارے میں, کوئی آواز نہیں اٹھا رہی. فیملی لاس کے بارے میں کوئی دھرنا نہیں, کوئی کنٹینر نہیں, کوئی روڈ بلاک نہیں. آسیہ بی بی کا کیس اٹھا لیں گے ہر 2-4 دن کے بعد, کوئی قادیانیوں کا ایشو اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے. یار یہ مسئلے بھی تو اٹھاؤ نا تم بیٹھ کے, تمہارا پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ گئی ہے, تباہ ہو گیا ہے تمہارا سارا, عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا عدالتوں نے, کوئی تو آواز اٹھائے. اسلامی نظریاتی کونسل میں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی, وہاں بھی خاموشی ہے. تو کیا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو تم, کیا مذہب کے نام پہ کر رہے ہو بھائی تم؟ چیخ رہا ہوں میں ایک عرصے سے, میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں. آپ کی بیوی عدالت جاتی ہے, چاہے وہ زنا کر رہی ہے, لڑکوں سے بدکاری کر رہی ہے, وہ عدالت سے آپ طلاق دو گے نا, عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ عدت شوہر کے گھر گزارنی ہے. حالانکہ عورت کا نان نفقہ, شوہر کا پر نان نفقہ بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے گھر عدت گزارے. شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی, اس پہ نان نفقہ شوہر پہ ہے ہی نہیں. لیکن عدالت نان نفقہ خرچہ, ساری زندگی کا بیٹیوں کا خرچہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی, اور جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے, 18 سال میں بلوغت کی عمر رکھی ہوئی ہے, اس وقت شوہر کے ذمے. اور بچے بیٹیاں بیٹے رہیں گے کہاں؟ اس ماں کے پاس جو طوائف بن چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیوں کا فیوچر بھی یہ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. اور وہ کیا کرے گی آپ کی بیوی؟ وہ حرام کاریاں کر رہی ہے, حرام بچے پیدا کر رہی ہے, اس سے یہ کوئی لا ہے ہی نہیں جو اس کو پکڑے اس پہ نا. اگر ہے بھی تو میرا خیال اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی. آپ اس حرام خور کو نان نفقہ بھی دو گے, اس کو مہر بھی دو گے, اسی حرام خور کی گود میں, اس زانیہ کی گود میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. وہ بیٹیاں بھی زنا کر رہی ہوں گی, آپ ان کا کچھ بھی
بولو نہیں بگاڑ سکتے. اور وہ حرام خور نکاح پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی, سمجھتے ہو؟ 2-4 بچے وہاں سے نکلوا کے وہاں سے خلا لے کے اس کا بھی خرچہ بنوائے گی, پھر فوراً تیسری شادی کرے گی. وہ عدالتی خلا عورتوں کے کاروبار کا ایک بہترین دھندا بن چکا ہے, اور اس پہ ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا, اور جو یہ چپ بیٹھی ہوئی ہماری مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے, ان کو میں کہتا ہوں خدا کے غضب سے ڈرو, اللہ تمہیں قیامت کے دن پوچھے گا. پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں کیا, میری سمجھ سے بالاتر ہے. کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے, طلاق کا حق ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہمارے آئلی قوانین 99.9% قرآن کے اگینسٹ ہیں, لیکن ان پر آواز بولو نہیں اٹھائی جا رہی, نہ ممبروں سے اٹھائی جا رہی ہے. پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ایشو ہمارے اٹھائے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشو, چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا, وہ بھی اپنے اکثر تو اپنی سیاست ہوتی ہے. وہ قادیانی ہے, وہ یہودی ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, وہ یوں ہے, وہ فلاں, وہ یہ چلے جا رہے ہیں. یہ کام ہماری اسمبلیوں کے لبرل لوگوں کا نہیں ہے, ان کے تو اپنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. ارے کیا ہو گیا, یہ قانون ہماری اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی. ان میں اکثر لوگ کو کوئی غرض نہیں ہے, ان کی بیٹیاں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی ہیں, ان میں سے بہت سو کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں, کیا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان سے آپ امیدیں نہ لگائیں. لیکن میرے بھائی, اس قانون کے خلاف بہت مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں. اب دیکھو, جس آدمی نے مجھے واقعہ سنا ہے نا کہ اس کی وائف زنا بھی کر رہی ہے, اور آپ زنا پہ ثبوت دیکھو, ویڈیو بنا رہی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک کیس ہوتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا. بہت ہیں, بہت سے زیادہ ہیں, بہت کا لفظ ہلکا ہے اس کے لیے, اور قانون سپورٹ کر رہا ہے اس کو. آپ کا لا, آپ کا جج سپورٹ کر رہا ہے اس عورت کو. یار وہ کر رہی ہے جو مرضی کر رہی ہے, مرد کو یہ تو حق دو نا کہ اس کو طلاق تو دے سکے تمیز کے ساتھ. آپ طلاق کے بعد ایسی فاحشہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمے کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ بچے مرد کی کسٹڈی میں کیوں نہیں دیتے؟ آپ, ہو سکتا ہے مجھے کوئی وکیل لا دکھا دے, لا لکھا ہوا ہے, لکھنے کا ہے, وہ بکری کو کھلا دیں, جج اس پر عمل نہیں کرتے. وہ مرد کسٹڈی کے لیے لیتے لیتے کیس کرتے کرتے اس کی عمر ختم ہو جائے گی, بچے بالغ ہو جائیں گے, ہاتھ میں اس کے کخ بھی نہیں آئے گا, الا یہ کہ آپ کے جج کے بھی آپ باپ ہو. وہ آپ کو بہت ہی بڑی فلم ہو, پھر آپ جج کو فون کر کے ڈرا دھمکا کے اپنے حق میں بچے لے لو تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوتا. اور پھر وہی زانیہ فاحشہ عورت آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ساری زندگی بولو ورغلاتی بھی رہے گی. چند مہینے پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا, کہہ رہا میں 28 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہوں, 28 سال کے بعد, اور وہ بھی کمبخت وراثت لینے کے لیے آیا ہوا تھا کہ ابا دنیا سے جانے والے ہیں, تو اب وراثت پہ رالے ٹپکا کے بولو بیٹھ جاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ جب گزرتی ہے نا جس پہ, وہی جانتا ہے, وہی جانتا ہے. تو اسی زانیہ کے پاس بیٹیاں بھی پل رہی ہیں, وہ بھی وہی دھندے شروع کیے ہوئے انہوں نے. اور ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول. وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو عدالت نے, پولیس نے میری گود سے چھین کے فاحشہ ماں کے حوالے کیا ہے, جبکہ بچہ رو رہا تھا کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے. وہاں تو وہ تو خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ علمبردار ہیں نا. اور آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے بولو نا شادی کا, بہت زیادہ شوق ہے, ایجوکیٹڈ ہو, ماڈرن ہو, ایکچولی ہو یہ, اور ایکچولی مینٹل لیول ہوتا ہے, اور کرو پھر شادی بھگتو. میرے پاس تو جب کیس آتا ہے میں کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی با پردہ با حیا رشتہ آیا ہوگا, تقیانوس سمجھ کے رد کر دیا ہوگا آپ نے. سمجھ رہے ہو نا یار؟ ایک لڑکی کے 10 لڑکوں سے یونیورسٹیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. شادی ہو گئی, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے ابھی بھی اس سے تعلق ہے, کالیں تو آتی ہیں, اور تم کیسی ہو, شادی کے بعد خوش ہو نہیں ہو, یہ سیٹنگ. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ, اور عورت کو پتا ہے میرے میاں کی بھی کوئی کم گرل فرینڈس نہیں ہوں گی. آپس میں جو میاں بیوی کا جو تعلق تھا نا, جس کی بیس اعتماد پر تھی, میاں کو پتا تھا یہ صرف میری ہے, عورت کو پتا تھا یہ صرف میرا, وہ اعتماد کیا ہو گیا؟ ختم.
किसी दिन ये इसका मोबाइल देख ले तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो इसका मोबाइल पकड़ ले तो छुपाओ एक दूसरे से मोबाइल को ना, तकियों के अंदर छुपा छुपा के रखो। क्या हो रहा है यार, ये क्या मजाक है ये भाई? आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये कल्चर दे रही है? क्या करना है ऐसी डॉक्टर लड़कियों का आपने, क्या करना है ऐसी एमबीए लड़कियों का आपने? और बीवी जब किसी को बनाते हो तो सबसे पहले तो ये एतमाद होना चाहिए आपकी घरवाली है यही, आपके अलावा इसका किसी से रिलेशन नहीं है। वो जाहिल हो, गंवार हो, देहाती हो, ज्यादा अच्छी है उस एजुकेटेड से जिसके बारे में आपको एतमाद ही नहीं है कि इस कमबख्त का किस किस से रिलेशन है। इसका वसवसे पैदा हो रहे हैं, मियाँ को बीवी के बारे में, औरत को शौहर के बारे में, दोनों एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, आप कहीं ये ना समझे कि मैं पूरे मुआशरे को गलत करार दे रहा हूं, लेकिन मुआशरा इस ट्रैक पे चल पड़ा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा अगर इसको अभी आपने कंट्रोल नहीं किया। तो यूरोप अमेरिका में तो बिल्कुल ही औरत मर्द को तिगनी का नाच नचा देती है। एक साहब का फोन आया कि मेरी बेटी सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती थी, सारा दिन, यूरोप की बात कर रहा हूं, सारा दिन मोबाइल पे। उसको मैंने समझाया, बेटा एक टाइम होता है, मैं जब घर आ रहा हूं सलाम तो करो मुझसे। 14-15 साल की लड़की है, बाप आ रहा है तो अब्बू अस्सलाम वालेकुम, कुछ तो बोलो ना, कुछ पानी का पूछ लो। नहीं, लगी हुई है किस पे? मोबाइल पे। कह रहे मैंने गुस्से में आके एक थप्पड़ लगा दिया उसको। थप्पड़ क्या लगाना था, पुलिस आई है, पुलिस बेटी को लेके गई। पहले तो 1 हफ्ता बेटी को अपनी कस्टडी में रखकर माँ बाप के खिलाफ वरगलाती रही है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? ये है मोटिवेशनल स्पीकर जो वहां से सीख सीख के आ रहे हैं ठीक है ना? ये सारी नॉलेज तो वहीं से आ रही है ना हमारे माहिर नफ्सियात के पास। उस बच्ची, वो माँ उसकी रो रही है कि मेरी बेटी को तो बिगाड़ दिया इन्होंने। बड़ी मुश्किल से जाके बहरहाल वो बेटी मिली, दोबारा थप्पड़ लगा तो वो हमेशा के लिए गई। वो गोरे के हवाले कर देते हैं कि गोरा पालेगा इसको। तो मुझे रो रहे थे, मैंने कहा लो मजे बाहर रहने के, बाहर रहने के मजे, बहुत अच्छा कंट्री है ना, बड़ा एनवायरनमेंट, बीमारियां नहीं है, ये वो डोबी ड्रामे मैं मानता हूं सारे ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है। वो हो सकता है यूरोप से किसी को गुस्सा आ जाए, मुफ्ती साहब आपने, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, हम तो थप्पड़ भी मारते हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं, एक्चुअली इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है कि हम तो थप्पड़ भी मारते हैं। मैं कहता हूं बच्चे को बिला वजह भी अगर थप्पड़ मार दो ना, बिला वजह मारना ठीक है नहीं, लेकिन एक साल में एक आध दफा, हमारे बड़े भाई ने कूट दिया था हमको साल में एक दफा, मैंने कई दफा ये वाक्य बयान किया। मेरे बड़े भाई ने एक दफा मुझे कूट दिया पकड़ के, पता नहीं वो गुस्सा आया हुआ था किस बात पे। मैंने अपने मदरसे में जाके शिकायत लगाई, बड़े भाई ने मारा, और मारा भी पाइप से। और मैं उस वक्त पगड़ी पहन के बैठा हुआ था, दौरे हदीस कर चुका था मैं, मेरी उम्र होगी 25 साल उस वक्त, मौलाना बन चुका था। बड़े भाई मुझसे 12 साल बड़े हैं। किसी बात पे वो कुर्बानी हुई थी, गोश्त वोश बहुत पड़ा हुआ था मुझे वाकया भी याद आ, तो गोश्त ना सहन में ऐसे बिखरा हुआ था। उन्होंने कहा ये सारा साफ करवाओ। मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा, मैं थक गया हूँ। उनको कोई गुस्सा आया हुआ तो उन्होंने उठा के लगा दिया। फिर हमने भी आगे से बोला तो पाइप लेके धाड़ 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 कूट दिया पकड़ के। अब हमने तो हाथ नहीं उठाया, ना हमने कभी सीखा कि बड़े भाई पे हाथ उठाया जाता है। उस वक्त तो बर्दाश्त कर लिया, पिट गए। जाके मदरसे में शिकायत लगाई अपने बड़ों को कि भाई बुलाएं उनको, पूछें क्यों मारा है। तो हमारे बड़े ने कहा कि बार बार मारते हैं। मैंने कहा नहीं, साल में। उन्होंने कहा यार बड़े को इतना हक है कि साल में एक दफा बिला वजह मार दे, ये बताने के लिए कि बड़ा मैं हूं, वरना बड़ा भाई किस बात का भाई? वो वजह, किसी वजह से तो पुलिस भी मारती है, किसी वजह से तो दोस्त भी दोस्त पे हाथ उठा लेता है। बड़े का मतलब ही है यार एक दफा मीटर घूमने की उसको इजाजत, क्योंकि उसके एहसानात ज्यादा हैं। आप रोड पे पड़े हुए एक्सीडेंट हो, लोग भाई को फोन करते हैं यार तुम्हारा लावारिस पड़ा हुआ है, लावारिसों की तरह इसको उठा के ले जाओ। काम भी वही आएगा वक्त पे। तो लेकिन आप देखो बाप को, वो सारा दिन मोबाइल पे लगी हुई है, बाप उसको एक थप्पड़, बाप उसको मोटिवेट करेगा, बेटा देखो एक्चुअली मोबाइल का इस्तेमाल से आंखें खराब होने का खतरा, इसकी रेज, वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं इस तरह से उसको ना बच्चे को क्या करो, समझाओ। मोहब्बत से जो काम होता है वो थप्पड़ से नहीं, अब बहुत नरम लहजे में उसको समझाओ। वो घंटा वसाला वो बैठ के, बच्चों की समझ में कहाँ आता है। हमारा बच्चा, मैंने एक दफा हाथ उठाया बच्चे पे, उसको हम रोजाना मोटिवेट ही कर रहे होते थे, बेटा देखो एक्चुअली स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे पढ़ोगे, बड़े आदमी कैसे बनोगे। घंटा समझाया, वो हर सुबह ऐसे लगेगा जैसे कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है ना।
चित्रौल बनते हैं भाई, सही है ना, हमने लगा दिया चित्रौल, उसके बाद जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए भी मुफीद, हमारे लिए भी मुफीद। हमारे अब्बा ने भी अल्लाह का शुक्र है हमें मारा है, और अच्छा हुआ मारा, नहीं मारा होता हम यहाँ ना बैठे होते। हमारी आदत थी शाम को ना हम खेलने कूदने के लिए निकल जाते थे, टायर नहीं होता वो टायर, अब तो बच्चे पबजी में बैठे रहते हैं, हम तो सारे खेल खेले हमने। हम क्या करते थे, वो साइकिल का टायर होता है ना, उस पे लोहे का एक हुक बना के उस टायर को ना ऐसे यूं यूं करके महल्ले गली में घुमा रहे हैं। बड़ा मजा आया भाई, उतना मजा आया, घुमाते 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 रात देर हो गई। अब्बा परेशान है, बंदा मार्केट से शार्ट है यार। और फिर वो लड़के भी जिनके साथ हम खेल रहे थे वो भी जरा औबाश किस्म के लड़के, सारे बदमाश टाइप के। अब्बा ने मुझे 2 दिन 3 दिन मना किया, बेटा इन लड़कों के साथ आप, अब मजा ही ऐसे बदमाशों के साथ आता है, आपको पता है। और पढ़े लिखे लड़कों के साथ क्या बैठ के आदमी यार, क्या बातें करेंगे, उनके पास बातें ही नहीं होती करने के लिए, इनके पास किस्से कहानियां बदमाशियां। अब्बा को डर था कहीं नशे वशे में ना लग जाओ भाई, हर तरह के लोग, हर तो 1 दफा 2 दफा 3री दफा में मुझे याद है, मैं जब घर आया तो मेरे सफेद कपड़े थे बिल्कुल काले हुए थे मिट्टी से, मेहमान भी घर में आए हुए थे, मैं चुपके से जा रहा था, अब्बा ने बुला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दिया। उस वक्त तो बहुत बुरा लगा यार, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन मोटिवेशन से नहीं, हर चीज नहीं होती, तो शरीयत का भी हुक्म है, अगर मोटिवेशन ही काफी होती तो किसी भी कंट्री में पुलिस क्यों रखी हुई है फिर, है भाई? गवर्नमेंट मोटिवेट करे ना पब्लिक को कि लाल बत्ती मत तोड़ो, और देखो ऐसे चलो, ऐसे कचरा मत फेंको, भाई फाइन है। ये हांगकांग जो इतना नीट क्लीन मुझे नजर आया, मैं हैरान यार, इतना हांगकांग गया इतना साफ, पता चला भाई यहाँ जरा सा कचरा फेंको ऐसी तबीयत से फाइन लगता है ना कि आपकी तबीयत हरी हो जाती है। हमारे यहाँ कोई फाइन नहीं है, मोटिवेशन है, सफाइयों पे बयानात, और महकमा सफाई वाले भी सिर्फ बयानात ही कर रहे हैं महकमा सफाई पे, वो भी सफाई नहीं कर रहे। तो ये कहाँ देख लो हशर क्या हुआ है गटर के ढक्कनों का, और सब ये तो अल्लाह का हुक्म है सख्ती करना, हाँ बिला वजह की सख्ती ना हो। तो अल्लाह मियाँ ने भी मर्द को, औरत को मातहत बनाया है शोहर का, हुक्म दिया इससे अच्छा सलूक करो, इस पे हाथ ना उठाओ, मोहब्बत से रहो, लेकिन अथॉरिटी दी है, अथॉरिटी दी है कि एक हद तक है, अगर ये लिमिट्स क्रॉस कर रही है, शरीयत ने आपको सख्ती की इजाजत बोलो दी है। लोग आते हैं ना मेरे पास, मेरी बीवी रूठ के चली गई है, आ नहीं रही, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई पहले तो आप हुकूक अदा कर रहे हो, हाँ भाई, अपनी तो मुझे तसल्ली हो जाती है ये बंदा ठीक है, बंदा गलत नहीं है, कहने फिर भी नहीं आ रही, तो मैं कहता हूँ फिर अब आपका कसूर है, क्योंकि अब आप तमीज से लाने की कोशिश कर रहे हो, और तमीज मार्केट में हर जगह बोलो चलती है। अब तमीज नहीं होगी, अब आप अपना एटीट्यूड थोड़ा सा क्या करो। और मैंने देखा है बड़े बड़े बदमाश हैं, घर उजड़ गए थे उनके, उन्होंने बदमाशी की, हंसी खुशी में अभी जिंदगी गुजार रहे हैं। दामाद भी इस तरह बाज दफा तमीज से नहीं काबू आता, बदतमीजी करनी पड़ती है तो काबू आ जाता है। तो असल तो शरीयत में मोहब्बत और तमीज ही है, लेकिन एक हद तक है, उसके बाद तमीज बोलो नहीं चलती। फिर ये है कि भाई वही तो तभी बेचारे ने एक पर्चा लिख कर दिया ना पिछले हफ्ते के मुफ्ती साहब, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनता था, मेरे अखलाक बहुत अच्छे हो गए थे, आपका बयान सुन के मेरे अखलाक क्या हो गए हैं, ख़राब हो गए। तो जब इस तरह की बातें सुनेगा तो अखलाक, तो ये हर जगह बद अखलाकी फिट करने की नहीं है, असल मोहब्बत है, असल अखलाक है। लेकिन कुछ बाज़ दफ़ा घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो वहाँ क्या है, टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, वरना घर बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा घर। तो थोड़ा सख्ती, इन चीज़ों में सख्ती करो। समझते हो कि नहीं समझते? और बेगम घर की, मैं नहीं कह रहा पढ़ी लिखी तो अच्छी होती है लड़की, लेकिन पहले देखो घरेलू भी तो है कि नहीं है। एजुकेटेड हो वो घरेलू हो, होम मेकर, घर को संभालने वाली, घरदारी वाली, बच्चों को पालने वाली, बाहया बापर्दा। अल्लाह पैगंबरों के लिए हया वाली औरतों का इंतखाब करते हैं, हया वाली औरतों का। पैगंबर की बीवी कभी बदकार नहीं होती। लूत अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी ना, वो खुद बदकार नहीं थी, खुद बदकार नहीं थी, लेकिन बदकारों को सपोर्ट करती थी, कोई माली लालच थी उसकी। पैगंबरों की बीवियां गैर मुस्लिम हुई हैं, बदकार नहीं हुई हैं। तो आप ऐसा लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हो मेरे भाई कि ये तो आपके मुआशरे को बिल आखिर तबाह कर देगा। तो अपनी घरवाली को बोलो, बेगम ये तुम्हारा घर है, घर से निकलने से पहले मुझे बताया करो कहाँ जा रही, इतनी निगरानी रखना। बोलो जरूर, मैं शक नहीं कर रहा, बताओ कहाँ हो, और जहाँ भी हो मैं जब फ़ोन करूँ तो मुझे बता दो भैया बैठी हुई हूँ, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अपनी खाम ऐसे दकियानूस ना बन जाए कि एक साहब ने इतने सख्ती की हुई थी, बाहर से कुंडी ताला लगा के जाते थे, ये कुछ ज़्यादा हो गई है ना।
اتنا بھی نہیں ہے یار. جب بھی گھر سے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا, اتنا لبرل بھی نہ ہو جاؤ جیسے ہمارے لبرل لوگ ہو گئے ہیں کہ بیگم صاحبہ جاب بھی کر رہی ہیں, ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی ہیں مردوں سے. اور پھر میں بتا دوں, یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں وہ خراب ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. بہت سی جاب کرنے والی گھروں میں رہنے والیوں سے زیادہ پاک دامن ہے. لیکن یہ جو ہمارا کلچر بالآخر اس کلچر کی وجہ سے جائے گا ادھر ہی جہاں یورپ پہنچا ہوا ہے. کسی نے کہا نا انگریز جھوٹ نہیں بولتے, واقعی صحیح بات کی, جھوٹ نہیں بولتے. لیکن اپنی گرل فرینڈ اور بیوی سے جتنا انگریز جھوٹ بولتا ہے, اتنا ہم اور آپ اپنی بیویوں سے جھوٹ بولو نہیں بولتے. وہ سارا جھوٹ ان کا وہاں نکلتا ہے, سمجھتے ہو نا, وہاں وہ جھوٹ نکلتا ہے ان. تو یہ کلچر کو بچانے کی